بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں 5 نمازیں جو فرض ہیں، کسی ایک آدھ میں کمی ہو گئی، کوئی ایشو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز مسلمان پر فرض ہے۔ یہ 5 نمازیں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں، اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کوئی بھی شخص ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز یا سب نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی گارنٹی سے، عہد سے، ذمہ داری سے بالکل نکل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان اور مشرک کافر کے درمیان جو سب سے بنیادی فرق اللہ کے نبی نے بتلایا ہے وہ صرف نماز ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علماء اور محدثین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیجئے، اکثر علماء کا یہی موقف ہے، اگر کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اب اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نہ پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی پس یقیناً وہ کافر ہو گئی۔ ابھی یہ آپ کے باہر بھائی جو عیسائی ہیں، صفائی کرتے ہیں، اگر وہ مسجد میں آئے، آ کر فجر کی یا ظہر کی نماز پڑھے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے۔ نماز بھی تو اس کی قبول ہونی ہے جو ایمان پر ہے۔ تو ایک شخص ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب اسلام سے ہی نکل گیا ہے، کفر پر کھڑا ہے، شرک پر کھڑا ہے، اس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی تھی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنے آیا، وہ کہتے وہ تو ہے ہی کافر، نماز کیسے قبول ہوگی؟ اچھا بھی کیا کرے؟ وہ کہتے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کرے، جو اس نے کفر کیا ہے اس کفر سے نکل کر اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ ہے، جو جملہ ہے، یعنی جس کو ہم کلمہ توحید یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ پڑھے، دوبارہ مسلمان ہو، تب وہ آ کر ظہر کی نماز پڑھے تو اس کی قبول ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اکثر آپ نے بزرگوں کی اقوال سنے، ہم نے تو بزرگوں کو صرف اللہ کے برابر کھڑا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلانا بزرگ بھی مشکل کشا ہے۔ ان بزرگوں کے اقوال پڑھ کے دیکھ لیجئے، اکثریت کا موقف یہ ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہے، نماز کی اس کی روٹین اور عادت نہیں ہے، اور اگر وہ مر گیا، فرمایا ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، کسی غیر مسلم کے قبرستان میں داخل کرو۔ کوئی شخص ایک نماز چھوڑتا ہے، حاکم کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، مان گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا اس کو جیل میں رکھے، قید کر دے، پابند کر دے، اصلاح ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی اس کو لائے، ایک دیوار کھڑی کی جائے، دیوار کے نیچے اس کو بٹھایا جائے، اوپر سے اس کے اوپر دیوار گرا کے اس کو مار دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں کے تو یہ اقوال تھے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے اتنے سخت فیصلے، اور ان تمام فیصلوں کی بیس اور بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ گو کہ کچھ علماء وہ کہتے ہیں جی کافر نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا، مگر بارڈر لائن پہ آ گیا ہے، اس نے کام کافروں والا ہی کیا ہے، کام اس نے مشرکوں والا ہی کیا ہے۔ اور اگر کثرت سے یہ برائی، مطلب نماز چھوڑنے والی برائی، یہ کثرت سے کرتا رہے گا، بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ کفر کے گڑھے میں گر جائے گا۔ ہم نہیں کہتے وہ کافر ہو گیا ہے، ہم نہیں کہتے وہ دوسری نماز پڑھے تو وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو کر
دوسری نماز کے لیے آئے. کچھ علماء کا فتویٰ انتہائی تھوڑا سا تسلی بخش ہے، نرم ہے، مگر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بار بار وہ نماز چھوڑتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اسلام اور کفر کی بارڈر لائن پہ کھڑا ہے، کسی بھی وقت وہ اس کفر والے گڑھے میں گر سکتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی روٹین بنائے. ہمارے معاشرے میں، اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں، اگر ہم علماء چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم علماء اگر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے کسی کا جنازہ پڑھانا ہے، پہلے لوگوں سے اور گھر والوں سے پوچھنا، بتائیں بھائی یہ عورت نمازیں پڑھتی تھی؟ نہیں پڑھتی تھی. السلام علیکم بھائی، میں جا رہا ہوں کسی اور سے پڑھوا لیں. یہ بھائی نماز پڑھتا تھا؟ جی نہیں پڑھتا تھا. میں جا رہا ہوں بھائی آپ خود جنازہ پڑھا لیں. میں کہتا ہوں صرف 1 ہفتہ لگے گا، ساہیوال کے سارے علماء اگر اکٹھے ہو جائیں، ہم نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیا سمجھتے ہیں آپ مسجدیں دوبارہ جیسے رمضان میں رونقیں ہیں پورا سال نہیں ہوگی؟ کم از کم اتنا ہمارے اندر خوف ہے، اچھا یار میرا کوئی جنازہ ہی نہیں پڑھائے گا، میرے جنازے کا انکار کر دے گا. میں سمجھتا ہوں شاید اس میں ہماری بھی کمی ہے. اگر علماء اکٹھے ہو کر تمام مسالک کے اس بات کا عہد کر لیں، اور یہ بھی بطور کیا کہیں گے آپ اس کو ڈانٹ کے ہے، دبکانے کے ہے، ڈرانے کے ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے، نصیحت ہے، حدیث ہے. فرمایا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود قتل کرے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، خودکشی کرنے والے کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اتنا بڑا جرم سمجھا اپنے آپ کو. ہمارا یہ جسم ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اب وہاں جو اصل میں آپ کو بات بتلانے لگا تھا، اگر وہ کہتے ہیں جی آج کے دور میں اگر کسی شخص نے خودکشی کی ہے تو پھر ساہیوال میں اگر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ساہیوال کے جو بڑے علماء ہیں وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، ہم نہیں پڑھائیں گے. میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا مولوی غیر اہم سا، اس کو کہا جائے بھائی چل تو جا کے پڑھا، اور اعلانیہ اعلان کریں ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چونکہ یہ بے نمازی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کے جنازے کا انکار کر سکتے ہیں تو کوئی مولوی بے نمازی کا جنازے سے انکار کر دے گا تو وہ کون سا جرم کرے گا؟ اتنے سخت فتوے ہیں صرف ایک نماز چھوڑنے کے. دوسرا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. دوسری غلطی، قرآن کہتا ہے کہ منافق ہمیشہ سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بے وقوف ہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ان کی ایک روٹین اللہ بتا رہے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی کی حالت، انتہائی سستی کی حالت. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں آ بھی جائیں تو دڑا دڑ رکوع سجدہ قیام، رکوع سجدہ قیام، ذکر تسبیحات کا اہتمام نہیں کریں گے. اب آپ اور میں اپنی اپنی نمازوں پر غور کریں. یہ میں نے اپنی نہیں، منافق کی بتلائی ہے، میری آپ کی نماز نہیں ہے. قاموا کسالا یراؤن الناس. دوسری صفت، وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں. منافق کی لسٹ بتا رہا ہوں، منافق کی باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن کہتا ہے، میری آپ کی نہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے مجھے دائیں بائیں کوئی دیکھ رہا ہے. اس نظر کو پہچان کر، نظر کو پہچاننے سے مراد کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، فرمایا وہ اپنا قیام لمبا کر دیتا ہے، اپنا رکوع لمبا، بڑے اہتمام سے وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. فرمایا ایسے بندے کی نماز اللہ بندے کے منہ پر مار دیتا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک. جس آدمی نے نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے، گویا نماز تھی اللہ کے لیے، اس نے دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، نماز میں بڑا خشوع خضوع اہتمام کرنا شروع کر دیا، یہ اس بات کی نشانی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ کسی بندے کے لیے پڑھ رہا ہے. گویا اس نے اللہ کے برابر اس بندے کو کھڑا کیا. فقد اشرک، یہ آدمی مشرک ہو.
ایک آدمی مسجد میں نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہے، بڑا لمبا قیام ہے، بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے بالکل جھٹکے سے سلام پھیر لیتا ہے، دکان پہ، جنگل پہ، علیحدہ کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر وہ بھی محسوس کرتا ہے میری اس نماز میں فرق ہے، میں جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، میری نماز کا خشوع خضوع اس اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتا، جب میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تو جان لیجئے من صلی یرائی فقد اشرک، اس آدمی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ فرمایا میں اپنی امت سے سب سے زیادہ، صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا جی ہم، آپ نے جو ہمیں بتایا ہے سب سے بڑا جو فتنہ ہے، ہم اس فتنے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا جی ہم دجال پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، میں اپنی امت کے ایک بہت اور بڑے مسئلے سے بھی ڈرتا ہوں، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں بتائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ میں اپنی امت کے اس مسئلے سے بھی ڈرتا ہوں، اس کے اندر چھوٹا شرک آ جائے گا، چھوٹا شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہم جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا دکھلاوے کے ساتھ عبادات کرنا، ریاکاری کے طور پر نیکی اور اچھا کام کرنا، یہ میری امت کا چھوٹا شرک ہے، اور میں اپنی امت میں اس شرک کے آنے سے انتہائی خوف زدہ ہوں۔ دیکھ لیجیے آیا ہوا پنکھے کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پنکھا فلانے بندے نے گفٹ کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیا مقصد کیا ہے پنکھے پر لکھنے کا؟ کمرے کے باہر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ترغیب ہو سکتی، ہم نہیں انکار کرتے، ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ دائیں سے دیں بائیں کو خبر نہ آئے، اس کا اتنا فائدہ کہ صحابی کہتے ہیں میں نے سنا کہ دائیں سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، میں رات کو نکلا اندھیرے میں نے صدقہ دیا، صبح کو پتا چلا او بھائی رات کو ایک بندہ چور کو صدقہ دے گیا، میں بڑا پریشان، میں نے تو اپنی طرف سے چھپا کے دیا تھا کہ ریاکاری نہ ہو، اگلی رات پھر صدقہ دیا اور دے کے پیسے بھاگ گیا، صبح پتا چلا ایک آدمی جسم فروش عورت کو صدقہ دے گیا، اس نے کہا میرا صدقہ پھر ضائع ہو گیا، تیسری رات پھر صدقہ دیا، ایک مالدار بندے کو پیسے دے بیٹھا، تیسری صبح پھر اعلان ہوا، لوگوں رات ایک بیوقوف تھا پیسے کھاتے پیتے آدمی کو وہ صدقہ دے کے بھاگ گیا، اس نے کہا میرے سارے صدقے ضائع، اس کو آواز دے کے بتایا گیا گھبرا نہیں، تیرا کوئی صدقہ ضائع نہیں، تیری نیت اور اخلاص کے مطابق اللہ نے تجھے تینوں صدقوں کا ثواب دے دیا۔ اخلاص تو یہ ہے، ریاکاری نہ ہو تو بندے کو محسوس بھی ہو کہ صدقہ ضائع ہو گیا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنی عام ہو گئی کہ اب آپ میری ڈی پی چیک کر کے دیکھ لیں، ڈی پی سمجھتے ہیں نا، ڈی پی چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو میرے پیچھے بیت اللہ نظر آئے گا، دھتکار ہے تیرے اوپر، 4-5 لاکھ روپیہ لگا کر کم وقت تو بیت اللہ میں گیا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے؟ صورت کیا ہے؟ بیت اللہ میں کھڑا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، کلپ بن رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، ارے کم وقت کس کے لیے گیا تھا وہاں؟ اپنے یوٹیوب کے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے پیسے بڑھانے کے لیے؟ تو دھتکار ہے تیرے اوپر۔ پھر امام الانبیاء کا پیغام سن لے، تیری ساری کی ساری نیکی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی۔ میں آپ کو کئی بار شاید سنائی کہ بیت اللہ میں بندہ کھڑا ہے، غلاف کو پکڑ کے ہلا رہا ہے، یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہے، اللہ جل یا ربی کرتا ہے، اور ملبسو کا حرام، مشربو کا حرام، مطعمو کا حرام، تیرا لباس حرام کی کمائی کا، تیرا کھانا پینا حرام کی کمائی کا، میں اللہ تیری دعا کیسے سنوں؟ غزیہ بالحرام، تیری ساری کی ساری جتنی حرکتیں ہیں اور کھانے پینے اور چیزیں دوسری ہیں وہ ساری حرام رزق سے بنی ہے، میں اللہ رزق حرام والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیا فائدہ؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ بیت اللہ اور اس قسم کی تصویریں، ایک بندے نے تصویر لگائی ہے ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہا ہے، او بھائی کیوں لگائی ہے؟ کیا بتلانا مقصود ہے تیرا؟ کہ تو بہت بڑے پروفیسر اور بہت بڑے اسکالر اور کسی نیک آدمی سے ملاقات کر کے جنتی ہو گیا ہے؟
تجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، مقصد کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں کسی کو، ہر بندہ اسی چیز پہ لگا ہے۔ بیت اللہ کی تصویر، جو ہمارے معاشرے میں اچھی اور بہترین چیزیں چلتی ہیں اس کو بیس اور بنیاد بنا کر ہم تصویریں لگا کر کہتے ہیں یہ دیکھیں جی میں راشن تقسیم کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہوں، میں سحری افطاری تقسیم کر رہا ہوں۔ فائدہ؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، وہ کہتے ہیں سارا کچھ ضائع۔ یہی معاملہ عبادات میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا ہے، حج ہو گیا ہے؟ گارنٹی سے، ذمہ داری سے، احادیث کے بنیاد پر کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ اس کا حج ہوا نہ عمرہ ہو۔ تو جس کا حج اور عمرہ نہیں ہو رہا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جس کو یہ ہے ہاں مجھے فلانا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، لمبا لمبا قیام، لمبی لمبی صورتیں، خوبصورت آواز، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تین بڑے شعبے، ایک میرا اور قاری صاحب کا، ایک شہید کا اور ایک سخی کا، یہ تین اسلام کے بڑے شعبے۔ جس آدمی نے تبلیغ صرف اس لیے کی اس بندے کی بلے بلے ہو، لوگ اس کو علامہ قاری کہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، بڑا بہترین پڑھتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، کیا لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور اگر اس کی نیت میں یہ ہے لوگوں کو میں متاثر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے دل میں جگہ بٹھانا چاہتا ہوں، لوگ کہیں کیا بات ہے جی بٹ صاحب کی، کیا بات ہے قاری صاحب کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، فرمایا یہی بندہ ہوگا، فرشتے سے کہا جائے گا اس کمبخت کی ٹانگیں پکڑ، منہ کے بل گھسیٹ اور جہنم میں پھینک، اس لیے کہ اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا۔ یہی معاملہ سخی والے کے ساتھ، یہی معاملہ شہید کے ساتھ۔ بیس کیا ہے؟ ریاکاری ہے، اللہ کی ذات مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ کہاں بچیں گے ہم؟ واللہ یہ آپ اور میں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ میرا آپ کا کمال ہے؟ اللہ کی قسم 1% میرا آپ کا کمال نہیں، وہی اٹھا کے لایا ہے، وہی اٹھا کے لایا ہے، اسی نے بٹھایا ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بیٹھے ہیں؟ نہیں، اس نے بٹھایا ہے۔ ہم آپ ایک ایک سیکنڈ اللہ کے مقروض ہیں، ایک ایک ہمارا قدم، ایک ایک لمحہ ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں، ہم اللہ ہی کی آس پہ بیٹھے ہیں۔ تو پھر ہمارے دماغ میں جب یہ نیکیاں آئیں، وہ نیکیاں کر کے لوگوں کو دکھائیں، مقصد اس کو بتائیں، اندازہ لگائیں۔ حدیث میں ہے اگر کسی بندے کو روزہ لگ رہا ہو، بات لمبی ہو گئی، روزہ لگ رہا ہو، وہ لوگوں کو نہ کہ یار مجھے آج روزہ بڑا لگ رہا، فرمایا اس کا روزہ گیا۔ اس کو کیوں بتا رہے ہو؟ تیرا روزہ یہ کم کر سکتا ہے اس کی تکلیف؟ جب تکلیف کم نہیں کر سکتا تو کیوں بتاتا پھرتا ہے؟ بیٹھ مصلے پہ، کر اس سے گفتگو، اس کو بتا یا اللہ بڑی بھوک لگی ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج بڑی لو ہے، بڑا روزہ لگ رہا ہے۔ اس کو بتانے سے اتنا فائدہ ہوگا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہم تو عمومی کہہ دیتے ہیں نا، وہ یار آج بڑی گرمی تھی، آج بڑا حبس تھا، آج فلانا تھا، آج تو چیخیں نکل گئی، آج وہ کیوں بتاتے ہو؟ اب کتنی کی یہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ کو یہ بھی نہیں پسند کہ تجھے کو تکلیف میری وجہ سے آئی، روزے اس نے فرض کیے ہیں، میری وجہ سے آئی ہے، بندے کو کیوں بتاتا ہے؟ مجھے بتا۔ اس لیے یہ دو بڑی غلطیاں نماز سے متعلق کہ اگر چھوڑ بھی دی تو کوئی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ساری کی ساری پڑھنی پڑیں گی، فرض ہے، لازم ہے۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں نماز معاف ہو۔ دشمن سامنے کھڑا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، کمان آ رہے ہیں، نماز معاف ہے؟ نہیں۔ اللہ کہتے رکعت تمہاری میں کم کر دیتا ہوں، 4 تھی 2 کر دیتا ہوں، 2 تھی 1 کر دیتا ہوں، یہ کر لوں گا، نماز معاف نہیں۔ یا اللہ ہلا ہی نہیں جا رہا، حرکت ہی نہیں ہے، جنبش ہی ختم ہے، کہا نہیں ہو رہی، اشارے سے پڑھ لے، سارا جسم فالج زدہ ہے، ہل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا دل میں اپنے آپ کو نماز میں کھڑا تصور کر کے دل میں پڑھ لے، قبول کر لوں، معافی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھیں، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، اور عبادات کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچیں گے، میری آپ کی نیکیوں کی لکھی ہوئی وہ کتاب پھر خالی نظر آئے گی۔ اللہ کہے گا جا دفع ہو، وہ بندہ کھڑا ہے جس بندے کو دکھانے کے لیے تو نے عبادات کی تھی، اس سے اجر لے، مجھ سے اجر کیا لے رہا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔